اب مجھے ڈھونڈنا ہو گیا ہے آسان، محمد الیاس بنگش لکھیں اور ان تمام پلیٹ فارمز پر مجھے پائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعے کی مبارک دن کی مناسبت سے وہ جو احادیث کا سلسلہ ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں مصروفیات کی وجہ سے ہفتے میں ایک ہی ویڈیو ہوتی ہے، وہ بھی اسکپ ہو جاتی ہے اور وللہ الحمد بہت سارے دوست احباب ہیں وہ پھر میسیجز کر دیتے ہیں کہ یار اس دفعہ کی حدیث کا انتظار تھا، آئی نہیں، تو میں نے سوچا چلیں وہ اس دفعہ ریکارڈ کروا لیتے ہیں دوبارہ۔ تو آپ کے ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں ایک عادت بنا لی جائے کہ حدیث ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، لیکن اگر سمجھ میں آتا ہے کہ یار شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، بے شک اس میں اثر ضرور ہے، یہ کسی دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ شیئر کر دے جن سے توقع کو انہیں فائدہ ہو، تو اس کو ضرور شیئر کر دیا کریں، آگے بھیج دیا کریں کہ امید ہے صدقے جاریہ کی نیت سے ہمیں اس میں برابر خیر اور برابر ثواب کا حصہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ بہرحال I don't want to take it too long، جلدی سے حدیث کے اندر جاتے ہیں اور میں آپ کو مختصر سے یہ ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آج حدیث نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے؟ تو 12ویں حدیث میں روات کو چھوڑ کر عن ابی مرۃ مولا عقیل رحمہ اللہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا عقیل ہیں یعنی ابو مرہ جو کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، کان یستخلفہ مروان، جو خلیفہ مروان تھے وہ اپنے پیچھے نائب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْحُلَيْفَةَ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذو الحلیفہ جو جگہ ہے ابھی بھی موجود ہے، ذو الحلیفہ میں رہتے تھے۔ فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخر، تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں چونکہ یہ رہتے تھے، تو اماں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں رحمہ اللہ، ان کا الگ گھر تھا اور ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا الگ گھر تھا، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الگ الگ کمرے، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ فِي آخر قال فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، تو ابو مرہ کہتے ہیں، وہ جو آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عقیل کے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوتا کہیں سفر کرنے کا، دور جانے کا، باہر جانے کا، تو وہ اپنی والدہ کے دروازے پر آتے، فقال، اور یہ عرض کرتے، السلام علیک یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری پیاری اماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ کے اوپر سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ فتقول وعلیک السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب میں ان کی والدہ بھی ایسے ہی جواب دیتی کہ میرے پیارے بیٹے، تیرے پہ بھی اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورے سلام کا جواب دیتی۔ فیقول، ماں کے جواب کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے دوبارہ عرض کرتے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ پر ایسے ہی رحم کرے جس طرح آپ نے میرے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ اللہ اکبر۔ فتقول، والدہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ ایسے ہی رحم کرے، کما بررتنی کبیرا، جس طرح بڑا ہونے کے بعد، پھلنے پھول جانے کے بعد جس طرح، اور میرے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اب تو میرے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر رہا ہے۔ ثم اذا اراد ان يدخل صنع مثله، پھر جب وہ سفر سے واپس تشریف لاتے اور اسی عادت کو ضرور دہراتے۔ تو یہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبصورت عادت جو ہم سب کے سامنے آ گئی۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس میں ایک قابل غور چیز ہے، میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، تقریباً ہر ماں کی عادت ہوتی ہے وہ منہ پہ اپنے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں، منہ پہ اپنے بچوں کو یعنی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ میں نے بہت سارے والد حضرات کو بھی دیکھا ہے جو باپ ہونے کی، یعنی باپ عموماً اپنے سختی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، تو پھر بھی میں نے بہت سارے
ایسے والد کو دیکھا ہے، باپوں کو دیکھا ہے جو اپنے اولاد کو منہ پہ دعائیں دیتے ہیں۔ مائیں تو بہت زیادہ ہیں، باپ کچھ کم ہیں، لیکن میں نے کسی اولاد کو نہیں دیکھا جو منہ پر اپنے والدین کو دعا دیتے ہوں۔ یہ ایک بہت کم قسمتی کی بات ہے۔ ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے منہ پہ دعا دینے کی۔ طلباء، علماء جو مدرسے سے وابستہ اور کچھ دیندار طبقہ ایسا ہے جن کی یہ عادت ہے، وہ منہ پہ دعا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ادھر بھی یہ آتا ہے کہ وہ عربی میں دعا دیتے ہیں، جس کا سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا اس نے کیا کہہ دیا۔ جزاک اللہ کہہ دیا، اللہ یجزیک الخیر کہہ دیا، یہ تو عربی ہے، اس کو کیا پتہ چلا آپ نے اس کو کیا دعا دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے دیندار طبقہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، اور سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے اس کو کیا دعا دی ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، لیکن سامنے والوں کو پتہ نہیں چلا تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میری گزارش ہے آپ اس کا تجربہ کریں۔ دعا کے اندر بہت تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ سب سے پہلی تاثیر، اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تو اسے ضرور قبول کروں گا۔ دوسری بات، دعا سامنے سے جب آپ دیتے ہیں کسی دوست کو، کسی احباب کو، کسی بچے کو، والدہ کو، والد کو، اس سے دل کی عداوتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں دلوں کی ختم ہوتی ہیں، محبتیں جنم لیتی ہیں، محبتیں اور تعلق اور الفت بڑھتی ہے۔ خاص کر خاوند کا بیوی کو، بیوی کا خاوند کو دعا دینا، اس سے اللہ پاک اختلافات کو ختم کرتا ہے، محبتوں کو جنم دیتا ہے، وجود بخشتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہر کوئی اس کی عادت بنائے اور اس کا تجربہ کرے۔ جس کے ساتھ آپ کی طبیعت نہیں لگتی اس کے سامنے جائیں، اس سے ہاتھ ملائیں، سلام کرنا بھی دعا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں تیرے اوپر، سلامتیاں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اسی طرح آپ اس کے ساتھ سلام کریں اور منہ پہ اس کو دعا دیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے، اللہ تیری آرزوؤں کو پورا کرے، اللہ تجھے اچھے کپڑے دے، اچھی گاڑی دے، اللہ تجھے جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس دے۔ بڑی بڑی دعائیں مانگے۔ ہمارے ایک استاد جی تھے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، مولوی انس صاحب رائمنڈ میں عالم دین ہیں اور استاد ہیں، مدرس ہیں، مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے بھتیجے ہیں۔ ان کی بڑی زبردست عادت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگ لو دعائیں، دعائیں مانگنے میں کیا جاتا ہے، اور کر دو دعا کسی کے لیے، دعا کرنے میں کیا جاتا ہے۔ 100 دعائیں مانگی، اللہ نے اس میں سے 20 قبول کی، 80 کو تمہارے لیے کیا آخرت کے لیے سٹور کر دیا، تو 20 کام الٹے پٹھے کام تمہارے سیدھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، 20 کام تمہارے سیٹ ہو گئے، لائن پہ آگئے کہ نہیں آگئے۔ تو سمپل از دیٹ، دعاؤں کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ تو آپ بھی تہیہ کریں، ارادہ کریں، اور جن کے ساتھ بنتی ہے ان کو بھی، جن کے ساتھ نہیں بنتی ان کو بھی۔ آفیسز میں ہیں، سینئرز کو، جونیئرز کو، اپنے ساتھیوں کو، کلیگز کو منہ پہ دعا دیں، منہ پہ اس کو سنائیں میں تمہارے لیے یہ چاہ رہا ہوں اللہ سے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا کتنا خیر خواہ ہے، اور اللہ ہر قسم کی عداوت کو ختم کر دے گا، ہر قسم کی الفت اور محبتیں پیدا کر دے گا۔ لیکن کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، جن کے نہیں ہیں وہ تو ویسے محروم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کی خدمت میں حاضری دیں اور اپنے والدین کو منہ پر دعا دیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ وہی احسان کا معاملہ کرے جو بچپن سے آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، والدہ کے لیے بھی، والد کے لیے بھی، اور ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی، مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں ضرور قبول کروں گا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ اپنے بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئی ایم لوکنگ فارورڈ۔ کمنٹس میں بھی نیچے ضرور ڈراپ کیجئے گا کس نے کی ہے، کون کرتا ہے، اور بلکہ کمنٹ کر دیں، آپ اپنے والد کا، اپنی والدہ کا لکھ دیں، ساتھ میں دعا لکھ دیں، آپ ان کے حق میں کیا قبولیت چاہتے ہیں،
آپ کیا چاہتے ہیں اللہ آپ کے والدین کے لیے کیا دعا قبول کرے, نیچے کمنٹ میں بھی لکھیں, میں بھی سیکھوں گا, آپ بھی سیکھیں اور اپنے اور ان دعاؤں والی عادت کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. کون کون کرتا ہے نیچے کمنٹ کر دیں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ انشاءاللہ سیئنگ یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں, نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام کرتے رہیں. السلام علیکم. اب مجھے ڈھونڈنا ہو گیا ہے آسان. محمد الیاس بنگش لکھیں اور ان تمام پلیٹ فارمز پر مجھے پائیں.